ادا کرتے ہیں کہ ایک اشرہ مکمل ہو گیا اور اب دوسرا اشرہ شروع ہے، اس کے بعد پھر تیسرا اشرہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان المبارک کی جو یہ ساعتیں ہیں یہ گزر جائیں گی، پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن یہ بہت قیمتی ذریعے ہیں، بہت قیمتی ساعت ہیں، اس سے زیادہ ہمیں فائدہ اٹھانا ہے. تو کل میں نے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے از عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیش کی تھی. وہ آدھا حصہ پیش کیا تھا، تو وقت تھوڑا میں نے کم استعمال کیا تو آدھی حدیث وہ رہ گئی. بڑی خوبصورت حدیث ہے. پچھلے سال میں مصر میں گیا تھا، تو یہ از عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس صحابی کا وہاں پر مزار ہے. یہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، لیکن دین کے لیے وہاں مصر چلے گئے، وہیں وفات ہوئی. تو ان کی قبر مبارک پر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ ان عقبہ بن عامر رضی، نیچے ان کی مزار ہے اور ساتھ لکھا ہوا ہے ان عقبہ بن. یہ حدیث اس صحابی سے مروی، کتنے سعادت کی بات ہے. تو ان کی حدیث بھی انہوں نے وہاں لکھی ہوئی. تو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل میں ریکیپ کر دیتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے اندر لے لیا. تو فرمایا تو یا رسول اللہ من نجات المؤمن، ایک مومن کی نجات کس میں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ احرص لسانک کا، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. اگر نجات چاہتے ہو تو اپنی زبان کو کنٹرول کے اندر رکھو. اور دوسری بات آپ فرمائی وَلْيَسَعْكَ بَيْتِكَ، اپنے گھر کے اندر رہا کرو. یعنی آوارہ گردی اور فضول باہر پھرنا یہ مناسب نہیں ہے. اور تیسری بات فرمائی کہ وَبْكِي عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پر رویا کرو، اپنے جو گناہ ہیں ان پر رویا کرو اللہ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ جب روئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف کرو. پھر وہ کہتے ہیں کہ ثم لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ملاقات کی. سبحان اللہ، کیا بات ہے کہ ہم کسی بزرگ کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، ملاقات کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے گیا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ملاقات کی. کتنا بڑی سعادت ہے کہ اتنی بڑی شخصیت از عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کر رہی. تو فرماتے ہیں کہ جس طرح میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بڑھ کر میرے ہاتھوں کو تھام لیا. سب سے پہلے میرے ہاتھوں کو تھام لیا. فَأَخَذَ بِيَدِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھوں کو تھام لی پیار سے. اور صحابہ کی آپ سے محبت اور آپ کی صحابہ سے محبت یہ ظاہر ہوتا ہے. تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا، یا عقبہ بن عامر الا اعلمک، یا عقبہ بن عامر میں تمہیں کوئی چیز نہ تعلیم فرماؤں. الا اعلمک خیر، فرمایا یا رسول اللہ ضرور ارشاد فرمائی. فرمایا خیر ثلاث سور انزلت فی التوراۃ والانجیل والقرآن العظیم، میں تمہیں 3 ایسی صورتیں، بہترین صورتیں تعلیم کرتا ہوں جو قرآن کے اندر بھی نازل ہوئی ہیں، زبور کے اندر بھی نازل ہوئی ہیں، تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی. فرمایا کون سی ہیں؟ فرمایا قل هو اللہ احد. یہ ایسی صورت ہے جو انجیل کے اندر بھی، قرآن کے اندر بھی، زبور کے اندر بھی، تورات کے اندر بھی نازل ہوئی. اور دوسری فرمایا قل اعوذ برب الفلق، اور تیسری فرمایا قل اعوذ برب الناس. یہ خیر، سب سے بہترین صورتیں. اب ان کو کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ آپ تم ایسا کرنا کہ ان کو پڑھنا، ان کو یاد کرنا، ان کو یاد کرنا اور ان کو پڑھتے رہنا. لا تنساہن، پھر ان کو بھولنا نہیں، ان کو پڑھتے رہنا اور بھولنا نہیں ہے. تو ثم یا عقبہ لا تنساہن، اور کرنا کیا ہے، لا ولا تبت لیلۃ حتی تقرأہن، تم رات کو ان 3 صورتوں کو پڑھے بغیر کبھی نہ سونا. کون کون سی 3 صورتوں کو پڑھے بغیر نہ سونا؟ ایک قل هو اللہ احد، اور دوسرا قل اعوذ برب الفلق، اور تیسرا قل اعوذ برب الناس. ان تینوں صورتوں کو جب تک تم پڑھ نہ لو رات کو سونا نہیں. حتی تقرأہن، اب وہ کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں ما بت لیلۃ قط، حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں وما بت لیلۃ قط، میں خدا کی قسم کبھی ایسی رات نہیں گزری کہ جس میں نے یہ صورتیں نہ پڑھی.
آپ نے فرمایا لا تنساہن، ان کو بھولنا نہیں ہے. تو پھر میں بھولا نہیں. وما بت لیلۃ قط، پھر میں کبھی ایسی رات نہیں گزری کہ جب میں ان تینوں صورتوں کی تلاوت نہ کی. تو ہر روز میں رات کو ان تینوں صورتوں کی تلاوت کر کے پھر میں بستر پر سوتا تھا. قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، حتی اقراہن. اور پھر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر میں نے رسول اللہ سے دوبارہ ملاقات کی. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی، ایک دفعہ انہوں نے کی. تو پھر کہتے ہیں ایک دفعہ پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. فابتدأت فأخذت بيده، پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پکڑ لیا اور پھر میں نے کہا فقلت یا رسول اللہ اخبرنی، یا رسول اللہ مجھے خبر دیں. فرمایا کون سی آپ کو بات چاہیے؟ فرمایا بفواضل الاعمال، یا اللہ کو بہترین اعمال مجھے بتائیے، بہترین جو عمل ہیں وہ بتائیں تاکہ میں ان کو کرتا رہوں. فرمایا بہترین عمل یہ ہیں یا عقبہ سل من قطعک، ایک ایسی بات ہے کہ سل من قطعک، جو آپ سے توڑتا ہے نا آپ اسے جوڑنا. کیا کرنا؟ جو آپ سے توڑتا ہے اس سے جوڑنا. اور وَاعْتُ عَمَّنْ حَرَمَكَ، اور جو تمہیں محروم کرے تم اس کو دینا. جو تم کو محروم کرے تم اس کو دینا، اور جو تم سے توڑے اس سے جوڑنا. وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو تم پر ظلم کرے، زیادتی کرے، تو اس کو کیا کرنا؟ اس کو معاف کرنا. یہ تین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. تیسری ملاقات میں جب انہوں نے کہا یا رسول اللہ کو بہترین مجھے نصیحت کریں، وصیت کریں کہ میں کیا کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سل من قطعک، کہ جو آپ سے توڑے آپ اس سے جوڑیں. اور وَاعْتُ من حرمک، جو آپ کو محروم کرے، جو آپ سے چھین لے مال آپ اس کو دیں. جو آپ کو محروم کرے آپ اس کو دیں. اور وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، اور جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کریں. یہ تین باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی، جو از عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے ارشاد فرمائی، ہمیں بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.